الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ینادون بلائے جائیں گے، لمقت اللہ اکبر من مقتکم، البتہ غصہ اللہ پاک کا بڑا ہے، من مقتکم تمہارے غصہ سے، انفسکم اپنی جانوں پر، اذ تدعون جب تم دنیا میں بلائے جاتے تھے طرف ایمان کے، فتکفرون پس تم انکار کرتے تھے۔ ان الذین کفروا، یہ عنوان رابع تمہید کا چوتھا عنوان ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ جو شخص فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ کا دعویٰ نہیں مانے گا، وہ اللہ کے غضب کے تحت آئے گا۔ ان الذین کفروا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ینادون یہ ندا برائے ازدیاد حسرت و ندامت ہوگی، شرمندہ کرنے کے لیے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ینادون بلائے جائیں گے قیامت کے دن، لمقت اللہ البتہ غصہ اللہ پاک کا، اکبر بڑا تھا، من مقتکم انفسکم تمہارے اس وقت غصہ کرنے سے اپنی جانوں پر۔ کیا مطلب؟ جب مشرکین جہنم کی طرف بلائے جائیں گے تو مشرکوں کو اپنے شرک پر سخت غصہ آئے گا کہ کاش ہم نے دنیا میں کیوں شرک کیا اور مسئلہ کیوں نہیں مانا۔ اس پر وہ کریں گے غصہ، حتیٰ اکلوا اناملہم، حتیٰ کہ اپنی انگلیوں کو کھائیں گے۔ جیسے دوسرے مقام پہ ہے، یوم یعض الظالم علی یدیہ، جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، ہاتھوں پہ چک لگائے گا۔ تو یہ وہی اسی کا بیان ہے کہ جہنم کے حکم کے بعد مشرکین اپنے اوپر غصہ کریں گے، تو اس وقت کہا جائے گا کہ اب جو تم اپنے اوپر غصہ کر رہے ہو، جب دنیا میں تمہیں توحید کی دعوت دی جاتی تھی اور تم انکار کرتے تھے، تو اس وقت جو اللہ کو غصہ آتا تھا تم پر، تمہارے آج کے غصہ سے وہ غصہ بڑا تھا، اکبر۔ اذ تدعون الی الایمان، یہ سبب مقت ہے۔ یہاں پر ظرف کا متعلق کیا نکالیں گے تو آسان توجیہ ہے، یم کو تو اذ تدعون الی الایمان،
اللہ غصہ کرتا تھا جب تمہیں دعوت دی جاتی تھی ایمان کی طرف، یعنی فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین کے دعویٰ کی طرف، فتکفرون پس تم بلانے کے بعد انکار کرتے تھے۔ تو یہ توجیہ بالکل آسان ہے، ورنہ اس پہ زبردست اشکال آئے گا کہ اللہ کا غصہ کرنا یہ دنیا میں تھا اور مشرکین کا اپنے اوپر غصہ کرنا یہ قیامت کے دن ہوگا۔ تو دونوں مقتوں کا فرق ہے، دونوں غصوں کا زمانہ جدا ہے۔ تو اس پر آپ کے پاس لکھا بھی ہے کہ یہ ظرف متعلق ہے یم کو تو محذوف کے، کیونکہ مقتکم انفسکم سے مراد آخرت کا حال ہے اور اذ تدعون سے مراد دنیا کا حال ہے، اور اگر لمقت اللہ کے متعلق کیا جائے تو یہ خرابی لازم آئے گی کہ مصدر مضاف کا معمول اس کی خبر کے بعد آئے گا، حالانکہ مصدر مضاف کا معمول اس کی خبر کے بعد نہیں آتا۔ یہ مدارک وغیرہ میں یہ توجیہ ذکر کی گئی، لیکن اس پر علامہ ابن الحاجب ان کی کتاب ہے امالی، اس میں ان کی ایک عبارت ہے لا بأس بذالک، اس میں کوئی حرج نہیں کہ مصدر مضاف کا معمول اس کی خبر کے بعد آئے، لا بأس بذالک لأن الظروف متسع فیہا، کہ ظروف میں گنجائش ہوتی ہے، الظروف کالمحارم، الظروف ما یتوسع فیہا ولا یتوسع فی غیرہا۔ یہ ایک ضابطہ جنہوں نے شرح تہذیب پڑھی ہے وہاں پر بھی تھوڑا سا مسئلہ ابتداءً یہی پیش آیا۔ تو بہرحال یہاں الظروف کی یہ توجیہ کرو جو ابن الحاجب نے امالی میں کی تب بھی ٹھیک ہے، لیکن آسان ترکیب اذ تدعون کا متعلق یم کو تو محذوف نکالو۔ یہ بات ختم ہو گئی۔ قالوا ربنا، یہ مشرکین جہنم میں ہوں گے اور وہاں پر دعا کریں گے، درخواست دیں گے، ان کی اس درخواست کا ذکر ہے۔ قالوا ربنا، یہ تمہید مطالبہ ہے، کہیں گے اے ہمارے پروردگار، امتنا سنتین وأحییتنا سنتین، کہ 2 دفعہ موت دی تو نے ہم کو اور زندہ کیا اثنتین 2 مرتبہ، فاعترفنا بذنوبنا، بس اب ہم اقرار کرتے ہیں اپنے گناہوں کا، فہل الی خروج من سبیل، مطالبہ مجرمین، قالوا ربنا سے تمہید مطالبہ ہے، اور فاعترفنا بذنوبنا اقرار مجرمین، اب ہم قائل ہوئے اپنے گناہوں کے۔ اس کو بھی ذرا سمجھنا ہے، فاعترفنا بذنوبنا، اب ہم مان گئے اپنے گناہوں کو۔ گناہ 2 قسم پر ہے، ایک تو وہ گناہ ہیں کہ جو انسان ان کو دنیا میں بھی گناہ سمجھ کے کرتا ہے، مثلا زنا
چوری، ڈاکہ، جھوٹ، خیانت، یہ وہ گناہ ہیں کہ گناہگار آدمی دنیا میں ان کو گناہ سمجھ کر کرتا ہے، اور کچھ گناہ وہ ہیں کہ گناہگار یا مرتکب ان کو گناہ نہیں سمجھتا، بلکہ ان کو قرب الہی کا ذریعہ سمجھتا ہے، جیسا شرک، بدعت اور الحاد۔ یہ تین گناہ ایسے ہیں کہ کوئی ان کا کرنے والا ان کو گناہ سمجھ کے نہیں کرتا۔ مشرک شرک کرتا ہے تقرب سمجھ کے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا۔ بدعتی بدعت کرتا ہے تو قرب اور عبادت سمجھ کے، ملحد الحاد کرتا ہے، زندیق زندکا کرتا ہے تو اس کو عقیدہ سمجھ کر اور اس کو عبادت سمجھ کر۔ تو یہ جو کہہ رہے ہیں فاعترفنا بذنوبنا، اب ہم مان گئے، اب ہم قائل ہوئے اپنے گناہوں کے، تو ان گناہوں سے مراد کیا ہے؟ شرک، غیر اللہ کی پکار۔ جب یہ غیر اللہ کو پکارا کرتے تھے، جو سیاق میں مضمون چل رہا ہے، تو اس وقت یہ اس کو عشق سمجھتے تھے، اللہ تعالی کے قرب کا ذریعہ سمجھتے تھے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ ہم ان پیاروں کو جو پکارتے ہیں اللہ اس سے راضی ہوگا، اور یہ اللہ کا قرب کا ذریعہ ہے ان کی پکار۔ ہمیشہ مشرک اسی دھوکے میں رہا، بدعتی اسی دھوکے میں رہا کہ کرتا جرم اور گناہ ہے اور سمجھتا اس کو نیکی اور قرب ہے۔ تو یہاں جب جہنم میں پہنچیں گے، اب کہیں گے فاعترفنا بذنوبنا، کہ ہمارے پروردگار آج ہم نے اب اقرار کر لیا اپنے گناہوں کا، یعنی جس کو ہم عشق سمجھتے تھے آج پتہ چلا کہ وہ شرک ہے، جس کو ہم نیکی اور قرب سمجھتے تھے آج پتہ لگا کہ وہ کفر اور بدعت اور شرک تھا۔ اس لیے کہتے ہیں فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل۔ فہل کیا ہے؟ یہ مطالبہ مجرمین، الی خروج طرف نکلنے کے جہنم سے، من سبیل کوئی راستہ، کوئی صورت جہنم سے نکلنے کی۔ اب فہل الی خروج من سبیل کا جواب ذکر نہیں کیا گیا، جواب محذوف ہے، اصل جواب ہے لا سبیل لکم۔ یہ جواب ہے فہل الی خروج من سبیل، کیا نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ جواب ہے لا سبیل لکم، آج جہنم سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ کیوں؟ اس جواب کی علت کو قائم مقام جواب کے کھڑا کیا گیا۔ کیوں نہیں راستہ؟ بے انہ اذا دعی اللہ وحدہ، اس لیے کہ جب پکارا جاتا تھا اللہ اکیلے کو، دعی اللہ وحدہ، ضابطہ یہ ہے کہ جب مقید بالقید پہ حکم لگے تو محط کلام قید ہوا کرتی ہے، تو یہاں قید کیا ہے؟ وحدہ،
جب پکارا جاتا تھا اللہ اکیلے کو، تم انکار کرتے تھے بے توحید ہی الجلالین، اس کی توحید کا، وَإِن یشرک بہ، اور اگر شرک کیا جاتا تھا ساتھ اس کے تو تصدقو، تم تصدیقیں کرتے تھے۔ جب بھی کوئی مشرک شرک کرتا اور نعرہ لگاتا یا علی مدد، یا پیر مدد، تو تم کہتے تھے بے شک، تؤمنو تصدقو۔ اور مشرک کہتا اللہ بھی مشکل کشا تے پیر بھی مشکل کشا، اللہ بھی حاجت روا تے پیر بھی حاجت روا، اللہ بھی داتا تے علی حجویری بھی داتا، اللہ بھی دستگیر تے بابا بھی دستگیر۔ جب یوں نعرہ ہوتا تصدقو تؤمنو تصدقو، تم بڑی تصدیقیں کرتے۔ اس پر آپ کے پاس عبارت ہے قرطبی کی، تصدقو بالاشراک الجلالین، اور آگے وَإِنْ أَشْرَكَ بِهِ مُشْرِكٌ، کوئی مشرک، کوئی خطیب مشرک، کوئی پیر مشرک، کوئی چودھری مشرک، ان اشرک بہ مشرک صدقتموہ وآمنتم بقولہ، تم تصدیقیں کرتے اور اس کے قول پر ایمان لے آتے۔ بھئی واقعی فرق ذاتی عطائی کا ہے، اللہ بھی عالم الغیب تے پیر بھی عالم الغیب، اللہ بھی حاجت روا تے پیر بھی حاجت روا، اللہ بھی ما فوق الاسباب سننے والا تے پیر بھی ما فوق الاسباب سننے والا۔ یہ تھا ان یشرک بہ تؤمنو۔ پھر سوال ہے کہ ان کے ایک اور حاشیہ بھی دیکھ لیں، خلاصہ مذہب مشرکین، انکار اللہ تعالی سے نہیں بلکہ توحید سے ہے، توحید سے۔ یہ ذرا سورہ زمر آیت نمبر 45 بھی نکال لیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشمأزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، 858۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، اور جب ذکر کیا جاتا اکیلے اللہ کا کہ وہی متصرف اور معبود ہے، اشمئزت منقبض ہو جاتی، متفرق متنفر ہو جاتی، قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب ذکر کیا جاتا من دونہ، ان کا جو اللہ کے سوا ہیں، اذا ہم یستبشرون، اچانک خوش ہو جاتے، یستبشرون بغلیں بجانے لگ جاتے، نعرے لگانے لگ جاتے۔ تو اس لیے اذا ہم، یہ اذا مفاجاتیہ ہے، تو یہ ہمیشہ آج بھی مشرک کی یہی صورت حال ہے۔ اگر توحید بیان کی جائے تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، مشرک کے منہ پر 12 بج جائیں گے اور مشرک کا چہرہ بگڑنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ ہی حاجت روا، اللہ ہی مشکل کشا، اللہ ہی سمیع بصیر، اس کو مشرک برداشت کر سکتا نہیں۔ ولوا علی ادبارہم نفورا،
وہ لتڑیاں بھی مارتا ہے مشرک اور پیٹھ دے کے جاتا ہے جیسے کانہم حمر مستنفرا، جیسے ڈرا ہوا گدھا بھاگ کے جاتا ہے. شیر کی آواز پڑ جائے تو گدھا دم دبا کے بھاگتا ہے. اسی طرح مشرک توحید سن کے بھاگتا ہے. اور جب دوسروں کا ذکر ہو، اذا ذکر الذین من دونہ، کبھی ان کے آپ نعرے سنیں، جگہ نعرے تکبیر اللہ اکبر ہے، الف لام والے اللہ اکبر سارے مر گئے. اور جب کہتے ہیں نعرہ رسالو یا رسول اللہ، اور جب کہتے ہیں نعرہ حیدری علی حیدری، تو اس پر ان کے سارے وضو بھی ٹوٹ جاتے ہیں، اتنے آوازیں نکالتے ہیں اور چیختے ہیں. اذا ہم یستبشرون. یہ اب سوال ہے، کوئی نکال بھی سکے گا یا نہیں؟ کوئی اور بابا پہنچے گا یا نہیں؟ جن کو یہ پکارا کرتے تھے اس کا جواب ہے فالحکم للہ، فالحکم للہ العلی الکبیر. اختیار سب کا سب للہ، صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے. حکم صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے. لا حاکم الا اللہ، فالحکم للہ لا حاکم الا اللہ، لا یشرک فی حکمہ احدا. اللہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا. یہ لام اختصاص کا ہے. فالحکم للہ، یہ حکم صرف اللہ کا ہے. حکم تکوینی ہو تب بھی للہ، حکم تشریعی ہو تب بھی للہ. اور معنی کیا ہے؟ لا حاکم ولا متصرف الا اللہ العلی الکبیر. جو ذات کے لحاظ سے العلی ہے، سب سے اوپر، الکبیر باعتبار صفات کے عظیم عظیم صفتوں والا، بڑی صفتوں والا، العلی الکبیر. اب یہاں پر دو مسئلے سمجھو. ایک مسئلہ ہے قالوا ربنا امتنا سنتین واحییتنا سنتین. کہیں گے وہ، اے ہمارے پروردگار، دو موتیں دی تو نے ہم کو اور دو زندگیاں. دو موتیں دو حیاتیں. اس پر ماسٹر امین صفدر اکاڑوی جو اہل بدعت کے ماسٹر فی البدعت ہیں، ماسٹر صاحب نے جہاں تقریر فرمائی، ان کی تسکین الاذکیاء، جو ان کے بھتیجے نے ان کے سب زندگی کے خرافات جمع کیے ماسٹر صاحب کے، اس میں بھی موجود ہے. دیگر اس کی تصانیف میں بھی موجود ہے. اس کی پوری تفصیل آپ کو ملے گی اکابر کا باغی کون. جہاں پر میں صرف چند باتیں عرض کرتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ اہل بدعت خائن کتنے ہیں، خیانت کتنی کرتے ہیں، اور طلباء اور علماء کو دھوکہ کس طرح دیتی. باقی انشاءاللہ مفصل بحث مسئلۃ الحیات میں آئے گی. وہاں پر آپ کے پاس سب حوالے بھی لکھے ہیں. یا مختصر ایک بات سمجھو،
ماسٹر صاحب کے ارشاد کا خلاصہ یہ ہے، ماسٹر کہتا ہے کہ یہاں ربنا امتنا سنتین وَأَحْيَيْتَنَا سنتین، دو زندگیاں، دو موتیں کون سی ہیں؟ تو ماسٹر امین صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عبداللہ ابن عباس اور تمام اہل سنت نے یہاں پر ایک زندگی دنیا والی اور دوسری زندگی قبر والی، ایک موت دنیا والی اور دوسری موت سوال و جواب کے بعد قبر والی مانی۔ اور کس کا نام لیا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن مسعود، اور کہتے ہیں تمام اہل سنت اس مسئلہ پہ متفق ہیں۔ اور معتزلہ چونکہ عذاب و ثواب قبر کے قائل نہیں، تو معتزلہ نے یہ بات کی کہ جہاں دو موتوں سے مراد ایک موت عدم والی جب روح جسم میں نہیں آئی تھی، وہ موت کنتم امواتا، اور ایک موت دنیا والی، ایک زندگی دنیا والی اور دوسری زندگی قیامت والی۔ یہ کس نے کہا؟ بقول ماسٹر کے معتزلہ کا یہ تفسیر ہے، اور بڑے آنکھیں بند کر کے جھوٹ بولا کہ ابن عباس اور ابن مسعود کی وہ تفسیر ہے کہ ایک موت سے مراد دنیا والی، دوسری سے قبر والی، ایک حیات دنیا والی اور دوسری حیات قبر والی۔ اس پر پھر ماسٹر صاحب نے آگے حسب عادت خرافات بکنے شروع کیے، لیکن یاد رکھ لو یہ ماسٹر امین اکذب من ابلیس ہے، اور رئیس المحرفین اس 14ویں صدی میں شاید یہودیوں میں بھی کوئی اتنا بڑا محرف نہ گزرا ہو جو ماسٹر امین کو ملکہ تحریف حاصل تھا۔ یہ اکبا من الیہود ہے۔ اب ذرا خیال کرنا، ماسٹر صاحب نے جہاں پر دو باتیں کی، دونوں جھوٹ ارشاد فرمائے۔ پہلی بات کی کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود اور ابن عباس کے ذمہ جھوٹ لگایا کہ وہ کہتے ہیں جہاں دوسری حیات سے مراد حیات فی القبر ہے۔ یہ ماسٹر صاحب کا اکبا جھوٹ ہے، اور واضح ابن عباس پر بھی جھوٹ ہے اور ابن مسعود پر بھی جھوٹ ہے۔ نمبر 2، زمخشری کو جو اس نے بات کی تو زمخشری کی کشاف موجود ہے، زمخشری عذاب قبر کا قائل ہے، بلکہ جمہور معتزلہ علامہ انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ معتزلہ کی طرف جو عذاب قبر کی انکار کی نسبت ہے، مجھے کوئی ایسا حوالہ نہیں مل سکا جس پہ معتزلہ نے بطور مذہب کے جمہور معتزلہ نے عذاب قبر کا انکار کیا ہو۔ ایک طائفہ ہے کرامیہ، اس کی میں بات کروں گا عذاب قبر کے مسئلہ میں۔ اب ذرا سمجھو، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس آیت کی تفسیر یہ کی کہ دو موتوں سے مراد ایک موت جب روح جسم میں نہیں آئی تھی اور ایک موت دنیا والی، اور ایک حیات جب روح جسم میں آئی عمر گزاری، اور ایک حیات ملے گی قیامت کے دن۔ یہ ابن عباس نے بھی یہی بات کی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بھی۔ اب ماسٹر صاحب کی شیطنت دیکھو کہ
کہ اس نے تاثر یہ دیا کہ جو آدمی اس آیت سے قیامت کی حیات مراد لے، قبر کی حیات مراد نہ لے، وہ کون ہے؟ معتزلی ہے، اور اس کا عقیدہ معتزلہ والا ہے۔ تو میں پورے تحدی سے کہتا ہوں کہ جتنے مسلم بزرگ، مسلم مفسرین، اجلہ محققین، انہوں نے یہ جو دوسرا قول ہے حیات فی القبر والا، اس کو روایتاً بھی رد کیا اور درایتاً بھی رد کیا، اور فرمایا یہ قول بن سکتے ہی نہیں۔ اور یہ بھی ذرا خیال رکھو کہ اس معاملہ اور اس تفسیر میں ماسٹر امین کا مرشد سدی ہے۔ یہ معتزلہ نے نہیں مانا کیا، بلکہ کس نے مانا کیا؟ اونچے بولو، کس نے مانا کیا؟ جس طرح ماسٹر امین کذاب ہے، اسی طرح سدی بھی کذاب ہے، دونوں ایک جیسے کذاب ہیں۔ محققین اہل سنت نے اس معنی پر رد کیا، درایتاً بھی اور روایتاً بھی۔ اور اگر ماسٹر کا اعتزال والا فتویٰ اس کا اجرا کریں تو اہل سنت میں سے ایک بھی اہل سنت نہیں، اس ماسٹر بھینگے کے نزدیک پوری امت معتزلہ ہے۔ آپ بیان القرآن دیکھیں، عثمانی دیکھیں، ماجدی دیکھیں، یہ ساری تفسیریں دیکھ لیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اس آیت کا معنی کرے کہ ایک حیات دنیا والی، دوسری حیات قیامت والی، یہ دو حیاتیں ہیں، اور ایک موت عدم والی، دوسری موت دنیا والی، جو یہ معنی کرے وہ معتزلی۔ اگر یہی کسبٹی ہے تو پھر اہل سنت ایک بھی نہیں، ساری دنیا معتزلہ کی ہے۔ اور آپ یہ بھی اندازہ کر لیں کہ یہ کتنے بے باک واقع ہوئے، اکابر پہ اعتزال کا فتویٰ بھی لگائیں گے، سب اکابر کو ایک کلمے میں معتزلی بدعتی بھی کہیں گے، اور اکابر کے نام پر روتے بھی جائیں گے، اکابر کرتے بھی جائیں گے اور اکابر کے نام پہ روتے جائیں گے۔ اور جب قرآن و سنت کی بات آئے گی، سامنے اکابر 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 اکابر، ہم اکابر کے اندھے مقلد، ہمیں اکابر پر اعتماد، لیکن ان کی اصل بدماشی یہ ہے کہ اکابر کو معتزلی کہتی ہیں، بدعتی کہتی ہیں، یہودی کہتی ہیں، اور ساری دنیا کے فتوے اکابر پہ لگاتے ہیں۔ آپ ذرا وہ اکابر کا باغی کون، وہ کتاب دیکھ لیں، اس میں ہم نے دلائل سے ثابت کیا کہ ماسٹر امین کی پارٹی سے بڑا اکابر دیوبند کا بے ادب اور گستاخ دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اب ذرا آپ اس آیت کی تفسیر دیکھیں۔ یہ آپ کے پاس پوری تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ ربنا امتنا اثنتین ربنا خلقتنا امواتا نطفا فی اصلاب الآباء۔ کیا معنی کر رہا ہے؟ پہلی موت کون سی ہے؟ خلقتنا امواتن، پیدا کیا تو نے ہمیں امواتا، اموات جسم تیار ہو گیا، یا نطفہ فی اصلاب الآباء، باپوں کی اصلاب میں، ثم احییتنا فی ارحام الامہات فی الدنیا، پھر تو نے ہمیں زندہ کیا کہاں پر؟ فی ارحام الامہات، ماؤں کے رحموں میں، فی الدنیا
دنیا میں، ثم امتنا اندا انقضاء الاجال، پھر تو نے ہمیں موت دی آجال عمر کے ختم ہونے پر، ثم احییتنا یوم القیامہ، ثم احییتنا یوم پھر تو نے ہمیں زندہ کیا قبر میں یا یوم القیامہ؟ یوم القیامہ۔ آگے قضا قال ابن عباس، یہی بات کی حضرت عبداللہ ابن عباس نے، وقتادہ تو اور قتادہ تابی نے، والضحاک اور ضحاک تابی نے، بنظیرہ قولہ تعالی، اس آیت کی تفسیر اور اس کی نظیر اللہ تعالی کا فرمان ہے، کنتم امواتا، تھے تم مردے، فاحیاکم، پس زندہ کیا تم کو، ثم یمیتکم، پھر موت دے گا تمہیں، پھر مردہ رہو گے، یمیتکم پھر موت دے گا تم کو، تم مردہ رہو گے، ثم تراخی للزمان، میت رہو گے، ثم یحییکم، یہ ثم یحییکم کیا ہے؟ ثم انکم بعد ذالک لمیتون، ثم انکم یوم القیامت تبعثون، اس موت کے بعد پھر زندہ کب ہوگے؟ یوم القیامہ۔ آگے دیکھنا ہے، وہ جو تحریف کر رہا تھا یہودیوں کی طرح، قال السدی، قال السدی، سدی کہتا ہے معنی ہو امتنا فی الدنیا ثم احییتنا فی القبر، دنیا میں موت دی اور قبر میں زندہ کیا، یہ عقیدہ کس کا؟ اور اونچا بولو، کس کا عقیدہ ہے؟ یہ سارے سدی صغیر کے بچے ماسٹری پارٹی کٹھی ہے، ان کی قسمت میں سدی آیا، کبھی سدی صغیر تے کبھی سدی کبیر ہیں۔ قال السدی، سدی نے یہ کہا ہے، اور سدی نے کیوں کہا؟ یہ سدی ہے کٹر رافضی، کٹر شیعہ، اور شیعہ کا عقیدہ ہے رجعت کا۔ رجعت کا مطلب کہ قیامت سے پہلے آداء اولیاء، حضرت علی کے اولیاء اور ان کے آداء ایک دفعہ دنیا میں زندہ ہوں گے، دنیا میں زندہ ہوں گے، یہ عقیدہ رجعت۔ اور اس عقیدہ رجعت کی ترقی یافتہ صورت ہے موجودہ غالیوں کا عقیدہ حیات۔ اصل میں یہ عقیدہ شیعوں کا ہے، تو اس نے اب یہ صاف بات تھی کہ جس آدمی نے عقیدہ رجعت پہ رد کیا اور شیعت کا مطالعہ کیا، آپ اس کے بیانات سنیں، ان کی کتابیں دیکھیں، تو ان کو یہی آیات پیش کرنا ان کی مجبوری ہے۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ، جس پہ موت آ جائے قیامت تک اس کی روح بدن میں آ سکتی نہیں، تو رجعت کیسے ہوگی؟ اِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ، تو رجعت کیسے ہوگی؟ تو اب یہ جو قرآن مقدس کی صریح آیات ہے کہ موت کے بعد پھر روح قیامت کے دن بدن میں آئے گی، اور یہ بدن روح کے ساتھ قیامت کے دن زندہ ہوگا، یعنی اعادہ روح کے ساتھ، تو یہ ساری آیات شیعہ کی رجعت والے عقیدے کے خلاف تھی۔ تو سدی نے وہاں سے زہر کا ٹیکا بھرا
کہ پہلے میں ذرا ان آیات کے معنی کو توڑوں جو آیات کہتی ہیں کہ قیامت کے دن زندہ ہوں گے، تو اس نے ایک نئے رنگ میں پیش کیا، عذاب و ثواب قبر کا مسئلہ لے آیا۔ حالانکہ عذاب و ثواب قبر کے لیے نہ احیاء دنیا بھی ضروری ہے اور نہ اعادہ روح شرط ہے، نہ حیات دنیا بھی شرط ہے۔ ان للڑوں نے یہ سارا عقیدہ لے لیا ان شیعوں سے، اور سدی کا مقصد تھا رجعت کی راہ ہموار کرنا۔ اس لیے جن حضرات نے رد شیعت پہ کام کیا ہے، مثال کے طور پہ برے صغیر میں سب سے بڑے محقق جنہوں نے رد شیعت پہ کام کیا، ان کا نام ہے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اسی طرح قاضی ثناء اللہ پانی پتی، یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے برے صغیر میں اہل تشیع پہ علمی رد کیا، اور ان حضرات نے اس رگ کو پکڑا، سدی والی اس رگ کو پکڑا۔ اس لیے حضرت شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ بڑے صاف لفظوں میں لکھتے ہیں، ان کی عبارت بالکل صاف ہے، فرماتے ہیں کہ قبر کے اندر زندہ کرنا یہ اجماع کے بھی خلاف ہے اور قرآن کے بھی خلاف ہے۔ فتح العزیز پڑھ رہا ہوں، اور آپ کے یہ جو قرآن پاک کے نکال لیں، کنتم امواتا، سورہ بقرہ، ہاں بھائی، صفحہ نمبر 20، آیت 28۔ یہ بھی کہہ رہا ہے نا بزرگ کے جو اس کی نظیر ہے، اس پر دیکھو، یہاں پر بھی یہ آ رہا ہے، یہ فائدہ نمبر 2، ان عبداللہ ابن مسعود، بھائی ابن عباس ہے، یہاں عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں قالوا ربنا امتنا قال هي التي في البقرہ وکنتم امواتا۔ یہ وہی معنی ہے جو بقرہ میں ہے، وکنتم امواتا۔ ان ابن عباس یحییکم حین یبعثکم، اللہ تمہیں زندہ کرے گا کب؟ حین یبعثکم، قیامت کے دن۔ قال بہیا مثلو قولہ ربنا امتنا سنتین۔ ان السدی الکذاب قال یحییکم فی القبر، ابن کثیر۔ والصحیح ما تقدم عن ابن مسعود وابن عباس، اصحابی نے لفظ کیا ہے؟ الصحیح، صحیح تفسیر وہی ہے جو پہلے ابن مسعود سے گزری اور ابن عباس سے گزری، یہ ابن کثیر۔ اس کے ساتھ اگلا حوالہ ہے ثم یحییکم، یہ قاضی ثناء اللہ صاحب کا پانی پتی کا، ثم یحییکم یوم ینفخ فی الصور، پھر تمہیں زندہ کرے گا کب؟ یوم ینفخ فی الصور، جب سور میں پھونکا جائے گا۔ اگلی عبارت اما فی القبر فلیس بحیات، اما فی القبر فلیس بحیات، قبر میں کوئی حیات نہیں، سمجھے؟ قبر میں کوئی حیات نہیں۔ آگے چل کر پھر اس نے کہا کہ اگر قبر میں حیات نہیں تو پھر تو ثواب عذاب بھی نہیں ہوگا، تو کہتا ہے قبر میں لیست فی القبور بانتفاعها لا ينافي الثواب
عذاب فی القبر، قبر میں حیات کا نہ ہونا عذاب و ثواب کے منافی نہیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں فَإِنَّهُمَا عَلَى بَصَائِرِ الْأَجْزَاءِ بَلَا سَبِيلَ إِلَىٰ إِنْكَارِهِ لِمَن يُؤْمِنُ بِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ۔ یہ قبر میں حیات نہیں، یہ ادراک بسیط ہے، اور جو اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ پر ایمان رکھتا ہے وہ قبر میں عذاب و ثواب کا پر بھی ایمان رکھتا ہے، لیکن قبر میں حیات نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مظہری۔ اسی طرح اگلا حوالہ قرطبی فرماتے ہیں یحییکم یوم القیامہ، زندہ کرے گا کب؟ قیامت کے دن۔ اور ابن عطیہ کہتے ہیں ھذا القول ھو المراد بالآیہ، حسر بھی دیکھو آیت میں صرف یہ قول معتبر ہے کہ زندہ کب کرے گا، قیامت کے دن یا قبر میں؟ اور جہاں پر لفظ کیا ہے کہ لیست فل یوم ينفخ فی الصور اما فی القبر فلیسا بے حیات، قبر میں کوئی حیات شیات نہیں۔ اب لگاؤ فتویٰ اس پر معتزلی ہونے کا۔ یہ مظہری، ابن کثیر اور ابن عطیہ، قرطبی، یہ سب حضرات۔ اب اس پر وہ عبارت آگے کہیں آئی شاہ عبد العزیز کی، فتح العزیز کی عبارت، وہاں پر شاہ صاحب نے زبردست محاکمہ کیا، چونکہ انہیں پتہ ہے رد شیعت پہ انہوں نے کام کیا، اور پھر تحفہ میں جہاں رجعت کے عقیدے پہ رد کیا اس میں یہی ایتے لایا کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم، اور اسی سے ثابت کیا کہ قیامت سے پہلے زندگی نہیں، اہل تشیع پر رد کیا۔ اور یہ بھی آپ کو بتاؤں اس یمیتکم ثم یحییکم میں استدلال کس پر کیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم رجعت پر۔ گویا شاہ صاحب کے نزدیک اس آیت کے عموم میں حضرت محمد مصطفیٰ بھی داخل ہیں، اور مطلب کیا ہے؟ موت کے بعد پھر زندہ کب کرے گا؟ قیامت کے دن۔ اب ذرا اگلا حوالہ بھی دیکھ لیں، یہاں پر یہ دیکھیں قال السدی امتنا فی الدنیا ثم احییتنا فی القبر للسوال ثم امتنا فی القبر، پھر قبر میں موت دی، ثم احییتنا یوم البعث، پھر قیامت کے دن زندہ کرے گا۔ اس پر ذرا تبصرہ سنو سدی کے قول پر۔ اس قول کی بنیاد الزام بأن الاماتۃ یقتضی الحیات قبل الموت، کہتا ہے کہ سدی کے قول کی بنیاد امتنا، اماتت تب ہوتی ہے کہ پہلے زندگی ہو، ایک موت ہے، ایک کیا ہے؟ اماتت۔ اس پر سدی نے یہ بات کی ہے ھذا القول الزام بأن الاماتۃ یقتضی الحیات قبل الموت وھذا لیس بشیء، آگے لفظ ہے یہ کوئی چیز نہیں، یہ اماتت سے استدلال کرنا کوئی چیز نہیں۔ کیوں؟ لأن الاماتۃ جعل الشیء عدیم الحیات ابتداءً، اماتت کا یہ معنی نہیں ہے کہ پہلے زندہ ہو اور پھر موت دی جائے، بلکہ ابتداءً ہی عدیم الحیات رکھنا، عدیم الحیات رکھنا، او بالتسیر یا بالتسیر کما قیل سبحانہ من صغر البعوض، یہ بیز نہیں، بعوض، پاک ہے وہ ذات جس نے مچھر کو چھوٹا کیا اور ہاتھی کو بڑا کیا۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے
کہ پہلے مچھر کو بڑا کر کے پھر چھوٹا کیا، یعنی مچھر کو ابتداءً ہی چھوٹا رکھا اور ہاتھی کو ابتداءً ہی بڑا رکھا۔ یہ معنی نہیں کہ پہلے مچھر کو ہاتھی جتنا بنا دیا پھر چھوٹا کیا، یہ تو اسی طرح یہاں یہ معنی بھی نہیں کہ پہلے حیات تھی اور پھر موت دی۔ یہاں معنی کیا ہے؟ مردہ رکھا، مردہ رکھا، یا تسجیر والا معنی لے لو۔ آگے بس سوال، ہاں کہتا ہے بعادل وصفین والسؤال فی القبر لا یستدعی حیاتا، قبر کے اندر سوال کرنا یہ حیات کا تقاضا ہی نہیں کرتا، قبر کا سوال حیات کا تقاضا نہیں کرتا۔ جیسے مثل حیات دنیا کے، اور اگر یہ استدعا کرتا، مطالبہ کرتا، تقاضا کرتا، تو پھر عذاب قبر کے لیے بھی وہاں پر زندگی تقاضا کرتی، پھر قبر میں موت کیسے آ گئی؟ سمجھو اگر یہ سوال کے لیے حیات کا تقاضا تھا تو عذاب قبر کے لیے بھی ایذن مثل ذالک ولازمہ انقطاع عذاب القبر عن الکفار اذا امیتوا فی القبر بعد السؤال ولیس کذالک۔ اب بتاؤ عذاب قبر کا منکر کون ہے؟ یہ جو للڑ پارٹی کہتی ہے جی روح آ گئی سوال جواب کے لیے، پھر قبر میں ایک موت آ گئی۔ اچھا جب روح آئی کیوں تھی؟ سوال جواب کے لیے، پھر جب قبر میں موت آ گئی تو عذاب ثواب ختم، تو اب عذاب ثواب کا منکر کون بنے گا؟ ہم تو کہتے ہیں نہ سوال جواب کے لیے اعادہ روح کی ضرورت ہے اور نہ عذاب و ثواب کے لیے اعادہ روح کی ضرورت ہے، اور وہ کہتے ہیں اگر روح نہ آئے تو سوال و جواب نہیں ہوگا، تو مظہری کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ روح آتی ہے سوال جواب کے لیے اور پھر روح چلی جاتی ہے تو مردے پہ عذاب ثواب ہے ہی کوئی نہ، تو یہ تو عذاب ثواب کا اصل منکر یہی اکاڑوی اینڈ کمپنی گروہ ہے۔ اب بتاؤ معتزلی کون بنا؟ یہ ہے اصل عذاب و ثواب کا منکر، اور یہی بات شاہ عبد العزیز نے کی۔ شاہ صاحب نے یہ فرمایا کہ میں تم سے پوچھتا ہوں بھئی تم کہتے ہو قبر میں زندگی ہے، تو شاہ صاحب کہتے ہیں دو میں سے ایک ہے، قیامت کے دن اللہ زندہ کو زندہ کرے گا یا میت کو زندہ کرے گا؟ یہ کس نے پوچھا ہے؟ شاہ عبد العزیز نے۔ اگر تم کہو کہ قیامت کے دن زندہ کو زندہ کرے گا تو تم جیسا گدھا کوئی نہیں ہے، اور اگر قیامت کے دن مردہ کو زندہ کرنا ہے تو پھر سوال ہے کہ قبر میں زندگی آئی، دوبارہ قبر میں موت آئے گی، تو کہتے ہیں یہ جو قبر کی موت ہے یہ پوری امت کے اجماع کے خلاف ہے۔ قبر کی موت جو ہے یہ پوری امت کے اجماع کے خلاف ہے۔ نیز سدی والی بات لیں تو موتیں تین بنتی ہیں، دو نہیں بنتی۔ حیاتیں بھی کتنی بنتی ہیں؟ تین۔ موتیں بھی کتنی بنتی ہیں؟ تین۔ اور یہاں پر کیا ہے؟ اسنا تین۔ یہاں پر کیا ہے؟ اسنا تین۔ اب یہ مولوی مفتی حضرات جب پڑھاتے ہیں نا حیض کا مسئلہ، ثلاثہ تکرو، ثلاثہ اس میں عدد ہے، لا یقبل الزیادہ و نقصان، تو وہاں بڑے چسکے لے لے کے پڑھاتے ہیں کہ پونے تین کو بھی تین نہیں کہتے، سوا تین کو بھی تین نہیں کہتے، تین سے اوپر بھی نہیں، تین سے نیچے بھی نہیں، اور ان کو کہو وہاں تو تمہیں چسکے ہوتے ہیں تصورات کے، تصورات شیخ کے، یہاں پر ذرا دیکھو اسنتین بھی اس میں عدد ہے۔ اگر ثلاثہ کمی زیادتی کو قبول نہیں کرتا تو اسنتین بھی کمی زیادتی کو قبول نہ پونے دو نہ سوا دو، پوری ماننی پڑیں گی دو، اور دو تب مانی جا سکتی ہے کہ اس کی نظیر وہی جو علامہ مظہری نے اور علامہ ابن کثیر نے، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے اور تمام محققین نے جو بات کی۔ اب ذرا خیال رکھنے یہ لوگ دھوکہ کیا دیتے ہیں، جہاں میں نے پہلے بتایا مفسرین کا ضابطہ
کہ کہیں کوئی احتمال، کہیں کوئی قول کٹورا آ جائے تو وہ حضرات لکھ دیتے ہیں کہ قول جو ہے یہ قائل کہیں ذکر ہوتا ہے کہیں نہیں، تو کیلا کیلا آپ کو ملے گا. کیلے سے پریشان نہیں ہونا، میں نے آپ کو کالا کا قائل فائل بتا دیا. یہ کیلا کا کون ہے قائل؟ سدی. کون ہے؟ ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. ثم تراخی للزمان کے لیے آتا ہے. ٹھیک، تو سورۃ ثانی سے زندگی کے درمیان تو زمانہ کی تراخی ہے. شکر، اتنا مان لے تو مسلمان ہے. لیکن یحییکم اور الیہ ترجعون کے ثم کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ وہاں تراخی نہیں ہوگی. اس احیاء اور ترجعون کے درمیان دنیا کے حساب سے ہزاروں سالوں کا فاصلہ ہے. اور ثم الیہ ترجعون، یہ رجوع تو ہوگا حساب کتاب کے بعد. تو 50,000 سال کا دن ہے قیامت کا. تو یہ ثم میں تراخی زمان نہیں ہے. پتہ نہیں آپ کو سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں. یہاں پر بھی تراخی للزمان موجود ہے. کیا مطلب؟ یہ بچوں وہاں پہنچے گا تو تجھے پتہ چلے گا کہ یہ کتنا لمبا عرصہ ہے. آگے دیکھو بھئی، عن ابن مسعود، اگلا حوالہ ماسٹر کے قذبات بھی ذہن میں رکھو. عن ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں حاذل آیتو کا قولہ تعالی کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. وقضا قال ابن عباس، یہی ابن عباس نے بات کی، یہی عبداللہ ابن مسعود نے. والضحاک وقتادہ وابو مالک، آگے وہذا هو الصواب، ھذا هو الصواب، یہی قول صحیح ہے. الذی لا شک فیہ ولا مریۃ، جس میں کوئی شک نہیں اور کوئی تردد نہیں. وہذان القولان من السدی وابن زید، یہ اب ابن زید اس نے اور قول کیا ہے. سدی والا حیات فی القبر والا قول ہے، اس نے لگایا الستو بربکم کے ساتھ. ارواح والا احیاء، حالانکہ وہاں وہ احیاء ہے ہی نہیں، وہاں پر کیا ہے؟ جمع الارواح ہے. تو ابن زید ضعیفان، یہ دو قول کیا ہیں؟ ضعیف. لأنہ یلزمہما علی ما قالا، کیونکہ ان دونوں نے جو بات کی اس سے لازم آئیں گے ثلاث احیاءات و اماتات. کتنی چیزیں لازم آئیں گی؟ 3 حیاتیں اور 3 موتیں. والصحیح قول ابن مسعود وابن عباس، صحیح وہی ہے جو ابن مسعود نے بات کی اور ابن عباس نے. اب بتائیں سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ سدی چوری پکڑی گئی کہ یہ سدی کہاں سے آیا، اور یہ ماسٹر امین یہ سدی کا بیٹا ہے. اور یہ سارا وہ سدی ان بیچاروں کی قسمت میں یہ ہے، کہیں محمد بن مروان سدی صغیر کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. یعنی صحابہ کو چھوڑ کر شیعوں سے عقیدہ لیتی ہے، اور پھر شرم نہیں آتی سٹیجوں میں کہتے کافر کافر شیعہ کافر، اور کافر کافر شیعہ کافر. تو تمہارا تو عقیدہ شیعوں سے آیا، تم کس منہ سے کہتے ہو کافر کافر شیعہ کافر؟ کہ کافر کافر شیعہ کافر، تو جو شیعوں والا عقیدہ مانے وہ کون ہوگا؟ اس لیے تمہاری سماحیات کی کسی روایت کا کھرا نکالو، اس میں کوئی نہ کوئی تمہارا بزرگ رافضی شیعہ، قدری بدتی شیعہ وہ لازمی نکلے گا. اس لیے تم یہ نعرہ لگانا چھوڑ دو کافر کافر،
یہ شاہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافر، یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ کا دشمن کافر تھا اور صحابہ کا دشمن کافر ہے، اس لیے ہم صحابہ کے دشمن سے صحابہ کے دشمن سے دین نہیں لیں گے، ہم دین صحابہ سے لیں گے۔ اب کتنے ظلم کی بات ہے کہ پیغمبر کے دو صحابی آیت کا معنی جو کر رہے ہیں وہ معنی لینے والا معتزلی اور ایک رافضی شیطان سدی جو آیت کی تحریف کر رہا ہے، اس معنی کو اختیار کرنے والا یہ اہل سنت ہے، اور اس پر بورڈ ہے اتحاد اہل سنت، ساری سنت کا اتحاد۔ یہ ٹریفک، یہ اتحاد بھی وہی ہے جو پی ڈی ایم والا اتحاد ہے، اور اس میں اکابر مریم بلاول۔ چلو جی، فالحکم للہ العلی الکبیر، یہ مسئلہ ہے توحید فی الحاکمیت کا۔ فالحکم للہ، حکم صرف اللہ کا خاصہ ہے، لا حاکم الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں، اور اللہ کے حکم کے مقابلہ میں کوئی دجالی قانون، کوئی طاغوتی نظام، کوئی استحصالی صلیبی نظام اس پہ مطمئن رہنے والا اور اس کو ترجیح دینے والا وہ قطعی کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ فالحکم للہ العلی الکبیر۔